بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی گفتگو میں جہاں پر میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو نظریات ہیں جمہور فلاسفہ اور جمہور متکلمین کے بیچ جو مسائل خلافیہ ہیں، ہم ان پہ بات کر رہے ہیں۔ تفصیل میں تو نہیں جا رہے، اختصار سے۔ وہاں پر میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جمہور متکلمین سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کی جامع شریعت محمدی ہے، جو معرفت الہیہ کو نظر و استدلال سے حاصل کرنے کے خواہاں ہیں یا اس طریق پہ چلتے ہیں۔ جو اصل مقصود ہے وہ معرفت الہیہ ہے۔ تو معرفت الہیہ جو ہے وہ اس کے لیے نظر و استدلال کا طریقہ اختیار کیا جائے گا یا اس کے لیے مجاہدات اور ریاضات کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ یہ دو بڑے طریق ہیں۔ مقصود ہے معرفت الہیہ، تو معرفت الہیہ کے لیے وہ طریق کون سا اختیار کیا جائے گا؟ آیا وہ طریق اختیار کیا جائے گا نظر و استدلال کا یا طریق اختیار کیا جائے گا مجاہدات و ریاضات کا؟ جو لوگ طریق اختیار کرتے ہیں جناب وہ نظر و استدلال کا، ان کا پھر ان میں پھر دو گروہ ہیں۔ ایک وہ جو دین سماوی کا اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں، دین اسلامی کا اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو دین اسلامی کا اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتے۔ ذہن میں رکھیں، جو دین اسلامی کا اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتے یہ فلاسفہ مشائی ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اور جو دین اسلام کا اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں یہ متکلمین ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ متکلمین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کی جامع ہے شریعت محمدیہ، شریعت اسلامیہ، ٹھیک ہے؟ اس اطلاق میں معتزلہ بھی آ گئے ہیں، بات ذہن میں رہے، اس اطلاق میں معتزلہ بھی آ گئے ہیں۔ معتزلہ کے اشاعرہ کے مقابل کون سے نظریات ہیں اس کی بات ہم آگے چل کے کریں گے۔ اور جو عبادات و ریاضات کے ذریعے معرفت کے مدعی ہیں اور اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں، ان میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا وہ بھی دو گروہ بنتے ہیں۔ اپنے آپ کو شریعت اسلامی کا پابند سمجھتے، پابند نہیں سمجھتے۔ پابند سمجھتے ہوں تو یہ صوفیاء ہیں، پابند نہ سمجھتے ہوں تو انہیں فلاسفہ اشراقی کہا جاتا ہے۔ بات ہے ذہن میں۔ لیکن یہاں پر ہماری جو گفتگو ہے، ایک جانب جمہور متکلمین ہے اور دوسری جانب جمہور فلاسفہ ہیں۔ جمہور فلاسفہ سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو مانتے ہیں کس کو؟ جو جسم کا ترکب حیولہ صورت سے مانتے ہیں، جو ادیان سماویہ کو مانتے ہیں، جو انبیاء کرام کو مانتے ہیں، یہ لوگ، بات سمجھے؟ وہ فلاسفہ نہیں ہیں کہ جو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو خالق کائنات کے وجود کے بھی انکاری ہیں، سمجھ رہے بات کو؟ وہ یہاں پر مراد نہیں ہے۔ تو جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ جمہور فلاسفہ سے کون مراد ہیں اور جمہور متکلمین سے کون مراد ہیں، گزشتہ گفتگو کی ابتدا میں نے آپ کو بتایا تھا، اور جو اس پہ وہ کچھ صفحات لکھے تھے ان کی ابتدا میں اس پہ تنبیہ بھی کر دی تھی، ٹھیک ہے نا؟ مزید بات آگے آتی ہے۔ تو اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ان کے بیچ جو مسائل متفق علیہا ہیں، مسائل خلافیہ کے ساتھ ساتھ مسائل اتفاقیہ جو ہیں، وفاقیہ جو ہیں، ان پر بھی ہمیں اطلاع ہو۔ ذہن میں رکھے وہ تو لاتعداد ہیں، مسائل وفاقیہ تو لاتعداد ہیں۔ مثلا آپ کو میں بھی جان محمد کہتا ہوں تو وہ بھی جان محمد ہی کہتا ہے، یہ مسئلہ متفق علیہ ہو گیا نا، بات سمجھے؟ تو مسائل وفاقیہ اتفاقیہ تو لاتعداد ہیں، اس لیے ان کا احصاء مشکل ہے، ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن بصیرت میں اضافہ کے لیے چند ایک چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ یہ چند چیزیں ذہن میں رکھیں، یہ وہ ہیں کہ جو آپ کو معلوم ہوں گی تو بصیرت میں اضافہ کے ساتھ ساتھ کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ بحث آسان ہوگی۔ مثلا آپ اپنے مقابل سے بات کر رہے ہیں، فلسفی سے بات کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ بھئی یہ اس جہان کا خالق اور ثانی ایک ہی مانتا ہے، تو جو ہے تو ابھی آپ دونوں کے بیچ مسئلہ مسلمہ ہوا نا۔ جب آپ دونوں کے بیچ مسئلہ مسلمہ ہوا تو اب جو ہے اس
پر دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں بھئی یہ نظریہ تیرا بھی یہ نظریہ میرا بھی ہے. اس نظریے کی بنیاد پر مسئلہ تو ایسا ہے. بات آئیے آپ کے ذہن میں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو بات یہ کہ اس لیے چند ایک مسائل جاننا مفید ہے تاکہ بحث آسان ہو. آپ جو ہے وہ شرح عقائد کے اندر بھی بہت سے ایسے مسائل آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو چند چیزیں جمع کی گئی ہیں ان کا انشاءاللہ اس میں ذکر آئے گا. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز جو ذکر کی ہے وہ ہے کہ توحید کے وہ بھی قائل ہیں. میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ فلاسفہ سے مراد مطلق فلاسفہ نہیں ہے، وہ ہیں جو توحید کے قائل ہوں، اور وہ لوگ جو نبوات کے قائل ہوں، وہ لوگ جو ملائکہ کو مانتے ہوں، شرائع سماویہ کو مانتے ہوں، وہ فلاسفہ. بات ہے ہی ذہن میں. تو وہ فلاسفہ کے ہیں نمبر 1 توحید کے قائل ہیں، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایسی مانتے ہیں ذات باری تعالیٰ کو. بات ہے ہی ذہن میں. نہ اس کا باپ، نہ اس کا بیٹا، نہ اس کا کوئی ہمسر برابر کا. ٹھیک ہو گیا. ثان عالم نہ جسم ہے، ٹھیک ہے، نہ جوہر ہے، نہ عرض ہے، نہ ذی بعض و اجزاء ہے، توجہ ہے، نہ مکان میں متحیز ہے، نہ اس کے لیے کوئی کمال متوقع ہے، کمال منتظر جسے کہتے ہیں. اس کے لیے کوئی ایسا کمال نہیں جس کا حصول متوقع ہو، منتظر ہو. ہدایت الحکمت وغیرہ میں بھی اس پر جو مستقل فصل اس نے ذکر کی صاحب ہدایت الحکمت نے. بات سمجھے؟ تو اس کے لیے کوئی کمال منتظر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کمال متوقع نہیں ہے. بات ہے ہی ذہن میں. اس پہ اتفاق ہے کس کا؟ جمہور فلاسفہ کا بھی اور جمہور متکلمین کا بھی. ثان عالم جو ہے وہ قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے. تو جو ہے اس پہ بھی اتفاق ہے. ذات باری تعالیٰ الوان، طعوم، روائح، لذائز حسیہ، لذائز کے ساتھ حسیہ کی قید اس لیے لگائی کہ تمہارے ذہن میں ہو. ماقبل میں ہم نے گفتگو جو کی ہے اس میں لذت عقلیہ، اس کے ساتھ اتصاف کے بارے میں اختلاف ہے. جو اہل سنت ہیں، یہ یوں کہی جو متکلمین، ہم نے وہاں پر اہل سنت کی بات نہیں کی تھی، متکلمین کی بات کی تھی. متکلمین کے نزدیک ذات باری تعالیٰ لذت عقلیہ سے بھی موصوف نہیں ہوتی، جبکہ جمہور فلاسفہ کے نزدیک ذات باری تعالیٰ لذت عقلیہ کے ساتھ موصوف ہوتی ہے. سمجھے بات کو؟ تو لذت عقلیہ میں اختلاف ہے، لذت حسیہ میں اتفاق ہے. بات سمجھے؟ اس لیے یہاں پر لذائز کے ساتھ حسیہ کی قید لگائی. ذات باری تعالیٰ الوان، طعوم، روائح، لذائز حسیہ میں سے کسی سے بھی موصوف نہیں. واجب تعالیٰ حی ہے، ٹھیک ہے نا، حیات کے قائل ہیں جمہور فلاسفہ بھی اور جمہور متکلمین بھی. ٹھیک ہو گیا. تو 10واں مسئلہ اتفاقیہ کہ واجب تعالیٰ کے حق میں سمع و بصر آلۂ جسمانیہ کے ذریعے نہیں. اس پہ اتفاق ہے. اس میں اختلاف گزرا تھا، آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے، کہ صفت سمع اور صفت بصر وہ صفات زائدہ بر علم ہیں، وہ علم کا غیر ہیں یا علم کا غیر نہیں ہے. اس میں اختلاف ہے جمہور فلاسفہ اور جمہور متکلمین کے بیچ. ٹھیک ہے نا. جمہور فلاسفہ کہتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کا علم مسموعات یہ سمع ہے، علم مبصرات یہ بصر ہے. ٹھیک ہے. جبکہ جمہور متکلمین کہتے ہیں صفت سمع اور صفت بصر صفت علم سے الگ ہے. سمجھے بات کو؟ تو یہ اپنی جگہ پر، اس میں اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس پہ اتفاق ہے کہ جو صفت سمع اور صفت بصر ہے یہ اعلی جسمانیہ سے نہیں، آنکھ سے نہیں ہے، کان سے نہیں ہے. جیسے ہمارے ہوا سے ظاہر ہیں انسان کے، تو ذات باری تعالیٰ کا جو صفت سمع اور صفت بصر ہے اعلی جسمانیہ کے ذریعے نہیں ہے. بات سمجھے؟ واجب تعالیٰ مجرد عن المادہ ہے. 11واں مسئلہ اتفاقیہ. 12واں مسئلہ اتفاقیہ متکلمین و فلاسفہ میں سے ہر دو انبیاء کرام، رسول اعظام، ملائکہ کرام کے وجود کے قائل ہیں. سمجھے بات کو؟ انبیاء کرام اور رسول اعظام کا وجود بھی مانتے ہیں، ملائکہ کا وجود بھی مانتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں. ان میں سے پھر بعض فلاسفہ وہ ہیں، میں نے آپ کو بتایا یہ بات ہو رہی ہے جمہور کی، بعض کی بات نہیں ہے. بعض وہ ہیں جو حکیم کو، فلسفی کو کیا کرتے ہیں، وہ انبیاء سے، نبی سے بہتر مانتے ہیں. سمجھو بات کو؟ یہ ان کی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی ہے. لیکن
اس بارے میں جو ہم جمہور فلاسفہ کی بات کر رہے ہیں، اظہار کرسی لے آؤ، تو جمہور فلاسفہ کے ہیں، ان کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ بھئی انبیاء کرام اور رسول اعظام کا وہ مانتے ہیں اور ملائکہ کو بھی مانتے ہیں. بات ہے ذہن میں؟ جس کا قدم ثابت ہو اس کا عدم ممتنع ہے. بات سمجھے؟ جس کا، بات ہے ذہن میں؟ اب یہ کہتے ہیں جس کا بھی قدم ثابت ہو. اب چونکہ وہ عالم کو قدیم مانتے اس لیے عالم کی فنا نہیں مانتے، جہان کی فنا نہیں مانتے. جس سرے سے یہ فانی ہو جائے، جیسے افلاک ہیں ان کو وہ قدیم مانتے تو افلاک کی فنا نہیں مانتے، افلاک پر خرق و التیام نہیں مانتے. سمجھے بات کو؟ برخلاف کس کے؟ اہل اسلام کے اور متکلمین کے، اہل سنت کے. ہمارے عالم قدیم نہیں، عالم حادث ہے. جمیع ما سوی اللہ، ذات و صفات کے علاوہ سب حادث ہے. تو جو حادث ہے تو یہ فنا بھی ہو جائے گا. برخلاف کس کے؟ فلاسفہ کے. وہ قدیم مانتے ہیں وہ، اور اس پہ اتفاق ہے جو قدیم ہے اس کا جو عدم ہے وہ ممتنع ہے. نہ جانب ماضی وہ معدوم تھا، نہ جانب مستقبل وہ معدوم ہو سکتا ہے. نفوس بشریہ حادث ہے، اس پہ بھی اتفاق ہے. ٹھیک ہے. امور موجودہ مجتمعہ مرتبہ میں تسلسل محال ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا تسلسل ایک ہے فرق ان کے بیچ. جو متکلمین ہیں وہ تسلسل کو محال مانتے ہیں، چاہے امور مجتمع ہوں یا غیر مجتمع ہوں، مرتبہ ہوں یا غیر مرتبہ ہوں. گزشتہ باس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی، پتہ نہیں ذہن میں تو نہیں ہے نا؟ ہے صحیح. تو لیکن اگر امور موجودہ مجتمع مرتبہ ہوں تو اب بالاتفاق، اب یہ جب امور موجودہ مجتمع مرتبہ ہوں تو اب ان کے بیچ جو ہے تسلسل، اس کا استحالہ، اس پہ دونوں کا اتفاق ہے. بات سمجھے نہیں؟ بدن کے فنا ہونے سے نفس فنا نہیں ہوتا، اس پہ بھی اتفاق ہے. اور انسانی طاقت معرفت الہیہ کا حق ادا نہیں کر سکتی. انسانی طاقت جو ہے معرفت الہیہ کا حق ادا نہیں کر سکتی، اس پہ بھی اتفاق ہے. اضافات و سلوب میں تسلسل ممتنع نہیں ہے. امور موجودہ میں جو ہے ان میں تو تسلسل محال ہے. اب یہ جو سلوب ہیں اس میں تسلسل محال نہیں ہے. توجہ ہے؟ سلبے ہیں. مثال کے طور پہ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بھلئی سب جسم، لئی سب ارض ولا بجوہر ولا بمتحیز فی مکان، یہ سلوب ہے. سمجھے بات کو؟ تو سلوب میں اور اسی طرح اضافات اور نسبتوں میں تسلسل محال نہیں ہے. اس میں تسلسل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. موجودات نہیں ہے نا، بات سمجھے؟ یہ موجودات نہیں ہے. جب موجودات نہیں ہے اس لیے اس میں اگر تسلسل پایا بھی جائے کسی طرح کا استعالہ نہیں ہے. قدیم کا استناد قادر مختار کی جانب نہیں ہوتا. تو جو ہے اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب عالم کو قدیم مانتے ہیں تو اب وہ جو بات وہاں پر گزری تھی کہ ذات باری تعالیٰ کو فاعل مختار نہیں مانتے. تو جو ہے ذات باری تعالیٰ کو فاعل مختار نہیں مانتے، کیونکہ جب اختیار، ارادہ، جو شے جس شے کا وجود مسبوق بالارادہ ہوگا وہ شے ازلی ہو نہیں سکتی، وہ شے قدیم ہو نہیں سکتی. بات ہے ہی ذہن میں؟ اس لیے وہاں پر جو ہم نے فروق بیان کی تھی ان فروق میں بات بتائی تھی کہ جو متکلمین ہیں یہ ذات باری تعالیٰ کو فاعل مختار مانتے ہیں. فلاسفہ کے ہیں وہ ایجاب ذاتی کے قائل ہیں. بات ہے ہی ذہن میں؟ عقل اول کو ذات باری تعالیٰ سے اس کا جو صدور ہے اس میں ایجاب ذاتی کے وہ قول کرتے ہیں. علت بجمیع اجزائہ وہ موجود ہے، اب معلول کا عدم ممتنع ہے ان کے نزدیک. سمجھے بات کو؟ تو ذات باری تعالیٰ کو ہم فاعل مختار قرار دیتے ہیں، اس لیے ہمارے اصول کے مطابق عالم حادث ہے بجمیع اجزائہ بجواہرہ و اعراضہ. سمجھے بات کو؟ ان کے نزدیک ہے وہ عالم قدیم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب عالم کا قدم مانتے ہیں ذات باری تعالیٰ فاعل مختار نہیں ہے. یہ دیکھیں نا، یہ کیا کہا؟ قدیم کا استناد قادر مختار کی جانب نہیں ہوتا. اگر مختار ہے تو پھر اس یعنی قدیم کی جس کی طرف نسبت کریں گے تو قادر مختار نہیں ہوگا. اگر مختار ہے تو یہ قدیم نہیں رہے گا. بات ہے ذہن میں نہیں؟ ٹھیک ہے. تو دوسرے معنی میں یہ ذات باری عزت اسمو کے جو فعل اختیاری ہے رب کریم جل مجدہ کو فاعل مختار نہیں مان رہے. وہ تو وہاں پر گزری تھی نا، بل یہاں پر اس میں اتفاق ہے. یہاں بات ہو رہی ہے ان معاملات میں جن میں یہ متفق ہے.
تو اس میں متفق ہیں، جس کو قدیم مانیں گے اس کا استناد قادر مختار کی جانب نہیں ہوگا، وہ تحت قدرت نہیں ہوگا، وہ تحت اختیار نہیں ہوگا، تحت ارادہ نہیں ہوگا. بات سمجھے؟ آپ دیکھیں نا، آپ صفت علم ہے، سمع ہے، بصر ہے، خود صفت قدرت ہے اور صفت ارادہ ہے، ان کو آپ قدیم مانتے ہیں. سمجھے بات کو؟ تو اب قدیم مانتے ہیں تو یہ جو قدیم ہے، صفات قدیمہ، یہ قدرت و اختیار کے تحت داخل نہیں ہے. جی، جس کے دوسرے معنی یہ رب چاہے تو جانے چاہے تو نہ جانے، یہ بات نہیں ہے. چاہے تو جانے چاہے تو معاذ اللہ وہ نہ جانے، یہ بات نہیں ہو سکتی. بات ہے ذہن میں. اس میں اتفاق ہے کہ جس کو قدیم مانا جائے گا وہ تحت قدرت نہیں ہے، تحت اختیار نہیں ہے. یہاں تک اتفاق ہے. پھر چونکہ وہ فلک عقل اول وغیرہ وغیرہ پورے عالم کو، عالم من حیث المجموع کو، افراد کو نہیں، عالم من حیث المجموع کو وہ قدیم مانتے ہیں. اس لیے جب قدیم مانتے ہیں تو ذات باری تعالیٰ کو فعل مختار وہ نہیں کہہ سکتے. بات سمجھے نہیں؟ آراز کا اپنے محال سے، جو محل عرض کا انتقال ممتنع ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں اتفاق ہے. ایک 21واں میں نے جو نقطہ لکھا ہے وہ یہ کہ تناسخ باطل ہے. ذہن میں رکھیں، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مراد کون سے فلاسفہ ہیں. مراد جمہور فلاسفہ ہیں جو توحید کے قائل ہیں، جو نبوات کے قائل ہیں، ادیان سماویہ کے قائل ہیں، وہ مراد ہیں. بعض جو فلاسفہ ہیں، بالخصوص وہ فلسفہ جو یہاں پر ہند میں پروان چڑھا، یہ تناسخ کے قائل ہیں. میں نے جو تفصیلات بیان کی تھیں اس میں، ہمارے جو مختصر دورہ جات ہوئے تھے اور اس میں تقابل ادیان میں، اس پر میرا مستقل لیکچر اس کے اندر موجود ہے. تو وہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ نظریہ تناسخ آواگون بھی بولتے ہیں یہ لوگ. اس نظریے کو، آواگون کو بھی احتجار کا نام بھی اس کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، احتجار یہ نام بھی دیا جاتا ہے اس نظریے کو. تو جو فلسفہ ہند میں پروان چڑھا، تو ہند والوں کے، ہندوؤں کے نظریات میں اس وقت جو سکھ ہیں ان کے جو نظریات ہیں، ان نظریات میں بھی سارے کے سارے سکھوں کے نظریات میں ہے یا نہیں ہے. بہرحال سکھزم جو ہے سکھ مت کے نظریات میں، اسی طرح بدھ مت کے نظریات کے اندر بھی آواگون موجود ہے. یہ بھی تناسخ کے قائل ہیں. تناسخ کیا؟ یہ جو کہتے ہیں بھائی جو ایک جو جسم ہے، ایک روح جو ہے ایک جسم سے نکل کر دوسرے جسم میں چلی جاتی ہے. جو کہتے ہیں جی پچھلے جنم میں ایسے تھا تو اس جنم میں ایسے ہے، تو اگلے جنم میں ایسے ہو جائے گا، تو 5ویں جنم میں یوں ہو جائے گا، تو 7ویں جنم میں یوں ہو جائے گا. یہ عقیدہ محض باطلہ ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ فرق شیعہ میں بعض فرقے ایسے ہیں کہ جو اس نظریہ کے حامل ہیں. یہ نظریہ کفر ہے. ٹھیک ہے نا. تو فرق شیعہ میں ایسے نظریات موجود ہیں. سارے فرقوں کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بعض شیعہ فرق ایسے ہیں جن کے اندر یہ نظریات موجود ہیں. جو شیعوں کے فرقے ہیں، بس اللہ رب العالمین ہی پناہ عطا فرمائے، تو ان کے معاملات تو بڑے عجیب و غریب ہیں نا. ٹھیک ہے. تو ایسے بدبخت بھی موجود ہیں جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ان کے الوہیت کے قائل ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایسے لوگ موجود ہیں ان کے اندر، ایسے لوگ انہوں نے اپنے دامن میں چھپائے ہوئے ہیں. تو بہرحال امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بعض فرق شیعہ کا بھی یہ نظریہ، یہ ہندوؤں والا، کہ جسم سے روح نکل کر، جو نیک روحیں ہیں وہ نکل کے دوسرے جسم کے اندر کیا وہ داخل ہو جاتی ہیں، جس روح میں چاہیں، جس بدن میں چاہیں وہ سما جاتی ہیں. جیسے ہندوؤں کا نظریہ ہے بھائی پچھلے جنم میں ایسے تھا، اس جنم میں، پچھلے جنم میں دادا تھا تو اس جنم میں پوتا بن کے پیدا ہوا، پچھلے جنم میں انسان تھا اس جنم میں کتا بن گیا. جی تو یہ محض باطل نظریہ ہے. حیات بعد الموت الگ نظریہ ذہن میں رکھیں، اور تناسخ الگ نظریے. تو یہ چند ایک نظریات ہیں جو میں نے آپ کو بتایا جن میں اتفاق ہے. جمہور متکلمین کا، اہل سنت کا نظریہ ہونا یہ لازم نہیں ہے، جمہور متکلمین کا اور فلاسفہ کا. تو آگے بات ہے اشاعرہ اور کس کی، معتزلہ کی، وہ انشاءاللہ کل کرتے ہیں. ٹھیک ہے.